پہلے دو بیان جو تھے نا وہ بھی بڑے دل پذیر تھے، مگر اس بچے نے اپنے بیان میں جو دعوت کے فکر دی ہے نا وہ آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا۔ یہ حافظ محمد حسین صاحب نے یہ دعوت دی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی حفظ کرنے والے طلباء ہیں اور ان کی تربیت کس پیرائی میں کی جا رہی ہے۔ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر لب کشائی کرنا، اپنا معافی ضمیر پیش کرنا کھل کر، یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی مہارت کی بات ہے۔ اور پھر اپنا جو مدعا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا، یہ آپ نے ابھی منظر دیکھا ہے۔ اور آپ سے میں پھر ایک بار ملتمس ہوں کہ آپ ان کی ایکٹنگ کو نہ دیکھیں، آپ الفاظ پہ غور کریں کہ ہمیں اس بچے نے پیغام کیا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس مدرسہ کے آخری طالب علم جو لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد توقیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صدر ذی وقار میرے محتشم مکرم بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے تندی بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب۔ جناب صدر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک ہر شر نے خیر کا، بدی نے نیکی کا، باطل نے حق کا، فرعون نے کریم کا، نمرود نے حضرت ابراہیم کا، ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کفر نے اسلام کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد باقی رکھی ہے۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فتح ہمیشہ حق والوں کا مقدر بنی، کامیابی نے نیکی کے قدم چومے اور کامرانی ہمیشہ صدق و عدل کے ماتھے کا جھومر بنی، اور حق والوں کو یہ پیغام دیا شہید تیری پرواز سے چلتا ہے زمانہ، شہید تیری پرواز سے چلتا ہے زمانہ، تو اور بھی اس آگ کو بازو کی ہوا دے۔ جناب صدر مسلمان، جناب صدر آج کا موضوع ہے کہ تندی بات مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات۔ میں نے بات مخالف سے ٹکرانے والے اوقات کو تلاش کرنا شروع کیا تو نظر آیا کہ تمام مشکلات، اذیتوں اور مصیبتوں کا نشانہ مسلمان ہے۔ ڈھلتا ہوا سورج پیام شامل آتا ہے تو نشانہ مسلمان ہے۔ زندگی اور موت کی آغوش میں محو اصطلاحات ہوتی ہے تو نشانہ مسلمان ہے۔ اٹھتی ہوئی شمشیریں پیام موت لاتی ہے تو نشانہ مسلمان ہے۔ بیت المقدس کے درگوار تھرتھراتے ہیں تو نشانہ مسلمان ہے۔ اسلام کی بیٹیوں کے سر سے آنچل کو کھینچ کر ستایا جائے تو نشانہ مسلمان ہے۔ جب ہر طرف نشانہ مسلمان ہے تو میرے ذہن میں خدشات کے باطل منڈلانے لگتے ہیں اور یہ آیت کریمہ گردش کرتی ہے وَإِذَا شِعْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ میں مایوسی کی گہری دلدل میں گرتا ہوں تو دوسری آیت پکار اٹھتی ہے لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تو اتنے میں اقبال کا کلام بھی بول اٹھتا ہے تندی باتیں مخالف سے نہ گھبرایا کام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب صدر مسلمانوں کے موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے میں جب اس شعر کی گہرائی میں غوطہ زن ہوا تو میں نے 1450 سال کی مسلم تاریخ سے سوال کیا کہ کیا کفار مکہ نے اسلام والوں کو در بدر کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیا؟ جواب میرا نہیں۔ یا بلال حبشی کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر نغمہ توحید سے محروم کر دیا؟ جواب میرا نہیں۔ یا کربلا میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جھکنے پر مجبور کر دیا؟
शरीफ और अजीज भट्टी जैसे जवानों को जिमा करके पाकिस्तानी तोपों को खामोश कर दिया। जवाब मिला नहीं। जब फलस्तीन बर्मा पर आलमी गुंडों ने बारूद बरसा कर अहले हक का नाम खत्म कर दिया। जवाब मिला नहीं। जब हर तरफ जवाब नहीं है तो कसम है रब्बुल जलाल की, इस्लाम कभी झुक नहीं सकता। मुसलमानों उठो, इस्लाम की दावत को फैलाओ, जहां में बेईमान को आखिरत के राह समझाओ और जमाना आज भी इस्लाम ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। जनाब सदर, हक वालों के खिलाफ हमेशा से बात मुखालिफ चली आ रही है। मैंने तख़य्युलात में देखा कि बात मुखालिफ चली और इस जोर से चली कि परिंदे अपने अपने आशियाने की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन ऐन उसी वक्त मेरी आंखों ने यह मंजर भी देखा, एक गैरतमंद औकात तूफानी बात मुखालिफ से टकरा गया तो अपने दोनों परों से नीचे धकेलते हुए अपनी परवाज़ को ऊंचा कर लिया। तो ये मंजर देखकर मुझे यकीन कामिल हो गया कि अगर हम ईमानी कुफर के साथ बातें मुखालिफ से टकरा जाए तो कसम है रब्बुल जलाल की, एक दिन ऐसा आएगा मैं आप और इस पंडाल के अंदर बैठा हर शख्स मिलकर बता देंगे दुनिया को संसार में कितनी कुव्वत है जज्बा की लगार में। बाखुदा गरीबों के दरबार में सर झुकाकर हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये यकीन फरमाए चारों का मिलन चारों हीरे हैं। इस गैर गुजरे माहौल में आप देखें यहाँ कितनी हमारे यहाँ जो है ना फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी नहीं। ठीक है, ये मदरसे की इमारत देखें, ठीक है, आप ज़रा अपने घर पे देखें वहाँ क्या क्या सहूलतें हमें मुयस्सर हैं। आप ये देखें कि जैसे अल्लाह ताला ने जब किसी से काम लेना होता है, यकीन फरमाए मैं बाग हो चुका हूँ, मेरा दिल बड़ा ही इत्मीनान की तरफ जा रहा है कि अगर ऐसे तालिब इल्म इसी तरह इनकी तरबियत होती रही, ये बड़े होकर बड़ा इनकलाब बर्पा कर देंगे। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी हम जुल्म सह रहे हैं। ये बच्चे का पैगाम है, हमें सोचना चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक, यगानगत और इत्तेहाद के साथ बरसरे तयकार होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। जब अल्लाह का फरमान है कि मैं उनको ताकत दे देता हूँ जो मेरी राह में निकलते हैं, तो हमें कम अज़ कम खुदा के हुक्म पे तो अमल करना चाहिए। हज़रात गिरामी, जो मैंने बातें करनी हैं वो आने वाले मेहमान कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में, इसलिए मैं ना कोई शेर पढ़ रहा हूँ ना इजहार ख्याल कर रहा हूँ, मैं बल्कि खुद बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इस मदरसे में ऐसे हीरे पैदा हो रहे हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में ये तरबियत हासिल नहीं होती। मैं ये तमाम कॉलेज पे एक बार फिर सलाम नियाज़ पेश करता हूँ मीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब को, जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती ये तमाम काम हो रहा है। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मैं पंजाबी च गल करना थोड़ी जी ना तुहानू भी थोड़ी जी सुस्ती दूर हो जाएगी। अजीजों कारण दे विचों ये यारां दोस्तां विचों ना कोई गया होवे ना जापान, उहदे कोल जरा पुछ के वेखिया जे ते सर्वे कर लो गूगल दे उत्ते, जापान वाले ना नमाज पढ़ते हैं, ना उन्होंने मजहब है, ना कुरान पढ़ते हैं, ना उमरा करते हैं, ना हज करते हैं। दुनिया के विच ईमानदारी विच एक नंबर पे है, एक नंबर। साहब हाँ बसा बयान करके गए ना, मैं वह मुद्दा तुहानू बयान करना एक नंबर पे है, ते साडी बारी 160 नंबर पे है बेईमानी विच। सब कुछ आता है, ना इंसाफी भी आती है, घट तोलना भी आता है, झूठ बोलना भी आता है, सब कुछ कर लो। 160वें नंबर पे आसी ते उमरे दे विच पूरी दुनिया च साडा पहला नंबर है उमरा करन दे विच। ये सऊदी अरब की रिपोर्ट कढो, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल तुहानू कह दिया, इस वास्ते इधर जरा सानू गौर करना चाहिए। नंबर 2, एक हुंदी सुनी सुनाई गल है, हज़रत साहब के बयान तो मैं इकतबास जिहड़ा लिया ना मैं तुहानू ओनू सलीस करके दस रहा। आखिरी बात, मेरा एक बार इतफाक होया, एक चेयरमैन साहब सन, मैंबर सन पब्लिक सर्विस कमीशन के,
سلیکشن بورڈ کے ممبر سن، انہوں نے جگہ کی ملاقات ہوئی گفتگو کے دوران انہوں نے دسیا کہ اسی ایک بچے کا انٹرویو لین واسطے CSP آفیسر نے بننا سی۔ یہ پڑھے لکھے آپ جانتے ہیں کہ اتنے کس قسم کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انہیں ٹیسٹ پاس کر لیا سی، وہ کہتے انٹرویو واسطے جدو آیا سی سامنے کرسی تو انہیں بٹھایا، انہیں جناب اپنی ڈگریاں کا ڈھیر لاتا۔ وہ اسی بھی دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ بڑا بچہ کوالیفائیڈ ہے۔ وہ دس رہے ہیں بتاتے خود، وہ کہتے ہیں اسی مذہبی کی سوال کرنے ہیں، جڑا وزیر بخار صاحب نے دسیا۔ انہیں PhD کی ڈبل ٹرپل MA کیتا۔ وہ کہتے جی میں انہوں پوچھیا، وہ جڑا بندہ گل سنا رہے ہیں نا ممبر سلیکشن کمیٹی کا، وہ کہتے میں انہوں پوچھیا اچھا یہ بتائیں سبحان ربی اعلیٰ کیا ہے؟ وہ کہتے جی 2 منٹ خاموش رہا، اس تو بعد وہ کہتے جی یہ نماز جنازہ کی دعا ہے۔ انہیں اس لیے کیا ہے پڑھو اپنی حسن نہ جاؤ تشریف لے گل کرنے کا مقصد یہ ہے اس تعلیم کو کی کرنا ہے جنہیں سانوں اتنا بھی پتہ نہیں کہ سانوں کلمے کنے نے، وضو کرن کے مسائل کی نے، غسل کنے کری ہے ہاں جی، باقی دیگر مسائل جڑے سانوں ابتدائی طور سے سانوں مسلمان ہو کے اپنانے چاہیے نے، اسی انہاں تو بھی بے بہنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اور میں دعوت دیاں گا اس حوالے دے نال کم از کم 8 دن بعد اپنے پورے اہل خانہ میں بٹھا کے کہ کوئی مذہبی پوائنٹ ایک بھی رکھ کے انہوں نے ڈسکس کریا کرو۔ اولاد جوان ہو گئی ہے انہوں والے اتنا نہیں پتا غسل کے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کے مسائل کا نہیں پتا۔ میں میری میٹرک کے طالب علموں نے کیا میں کیا گل سنو ہونے میں تو بلیک بورڈ کے ساتھ چلے دینا تو کینچ کرنا ہے کرو نا اپنے مولوی صاحب کو جاؤ جڑے محلے کے خطیب نے انہاں کو نا سویرے سارے نے وضو دے فرائض کنے نے، وضو دیاں سنتاں کنیاں نے، مستحبات کنے نے، یہ سب کچھ لکھوا کے لیا۔ وہ ایک بچہ جناب لے کے لے آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ وضو دے فرائض ہوتے ہیں 2، پڑھنے ہوں پڑھ لو، نہ پڑھنے ہوں تو نہ بھی پڑھو۔ لو جی آدھے ہاتھ میٹر بداؤ طالب ہے، اس واسطے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ادھر بھی توجہ دو۔ بلا تاخیر اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آخری خطاب ہے اور اسی طالب علم، اسی مدرسہ سے فارغ ہونے والے طالب علم، ایک نونہار طالب علم جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور آگے وہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، میری مراد جناب حافظ تحسین احمد صاحب، ان سے میں عرض کروں گا وہ تشریف لائیں، آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے بعد آخری خطبہ اور یہ صدارتی خطبہ قبلہ پیر صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہو۔ جناب حافظ تحسین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبابان ذوی الاحتشام، علماء و مشائخ، آپ سب کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے اور اس کا سبب ہمارا یہ پیارا مقدس بہترین ادارہ ہے جس کی سرپرستی حضرت والا گلشن سادات آل مدینہ العلم اولاد باب العلم حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آپ کے برادران، آپ کے سجادہ نشین اور کئی سالوں سے ہمارے استاد محترم جناب قاری محمد عباس قادری صاحب اطال اللہ عمرہ بصحت و عافیہ تن من دھن احساس کے ساتھ اس ادارے کو جس اونچے مینارے پر کھڑا کر چکے ہیں، آپ سب آ کر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے کج فہم اور کج ناقدر لوگ کہ جو کسی کے سامنے بات کرنا تو دور کھڑے ہونے کی تمیز بھی نہ رکھتے تھے، ہمیں بھی پکڑ کر مسند عزت و تدریس پر اسی ادارے کے در و دیوار اور اس کی تعلیم و تربیت میں کھڑا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے وفا کرنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے اور
اس کے دیے گئے پیغام کو افق پر جا کر چمکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذوی الاحتشام، ہر شخص کا اپنا موقف، اپنا نظریہ اور اپنی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے اپنی نگاہیں اس خانقاہ کی طرف دوڑائیں تو پھر واپس پلٹیں 1947 کے دور میں کہ پاکستان بنانے والے بھی ہمارے خانقاہی لوگ تھے، اور آج اس کی تزئین و آرائش اور اس کی تکمیل و تقدس کے محلوں کو اجاگر کرنے والے بھی ہمارے خانقاہی افراد بھی موجود ہیں، جس سے ہر لبرل ملحد مستشرق شخص کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ میاں تم کہتے ہو کہ مذہب میں وطن اور ملت کا نام نہیں ہے، جبکہ ہمارے اسلاف تو کہہ کر یہی گئے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں تو ملت، تہذیب اور اجماع امت، یہ ایک ہمارا دین کا باب ہے۔ اس دین کے ساتھ بتایا گیا کہ ملت کیا چیز ہوتی ہے، اور وطن کے بارے میں ہم کسی اور کی بات کیوں کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کعبہ مقدسہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اشک جاری فرما کر اپنے امتیوں کو بتایا کہ وطن کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ حضرات ذوی الاحتشام، اس وطن میں ہم آزاد ایک کاغذی قانونی طور پر تو ہیں، لیکن اس وقت ظاہراً ہماری آزادی اس نظریے سے ہے کہ جو نظریہ کبھی ملا تھا ہمیں ہمارے اسلاف سے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آج میں ہم تنزلی کا شکار ہیں، تسلط یورپ اور مغرب جو ہے وہ ہم پر براجمان ہے، لیکن وہ ریاض چودھری نے کہا تھا، کون سمجھائے ان ہم وطنوں کو اے ریاض، گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے۔ کہ ایک غریب شخص وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اگرچہ بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں اور سورج کی کرنیں اس کو تار تار کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن وہ کرایہ دار نہیں ہے، اس کی جگہ اپنی ہے، تو اسے یہ بڑا ذوق ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا بھی یہ ملک ایک اسی جھونپڑ کی شکل میں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہر غریب آدمی یہ انتظار نہیں کرتا کہ کب بارش آئے، اس کی چھت پھٹے کھلے اور پھر میں لیپ کروں۔ وہ اس کی تزئین، اس کی تمکن اور اس کی جو ہے وہ تکمیلیت کے لیے پہلے سے اپنی کوششیں صرف کر رہا ہوتا ہے۔ آج یہاں پر ہم نے مختلف چیزوں کو سنا، یقین مانیے اداروں کی یہ تقریبات بتاتی ہیں کہ بھئی جو نظریہ پاکستان 1947 میں تھا اس کے مطابق آج بھی ملا اور صوفی قائم براجمان ہے، کوئی بھی لبرل ملحد اس نظریے پر قائم نہیں رہ سکا۔ ہمارے بزرگوں نے لاشیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے مبارک نظریے کے لیے دی تھی۔ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیمی اداروں کی کم ناگفتی ہے، لیکن کیا وہ جو سکول کے تعلیمی ادارے ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم ان سے رخ نہیں موڑ سکتے؟ ہمیں ایک مدرسہ بنانا ہے، اس کے بہترین انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں ایک بہترین جو ہے وہ بڑے لکھے شخص کی ضرورت ہے، بہترین نقشہ نویس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ مدارس کے بغیر ہم کامیاب ہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم سکول اور یونیورسٹی کے بغیر کامیاب ہیں، نہ، بلکہ ان دونوں کے سنگم سے ہمیں اس ملت کو کھڑا کرنا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یونیورسٹی اور کالجز میں کچھ کمی کوتاہی ہے، تو شکوہ شکایت تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شکایت کسے ہے، مجھے بھی آپ کے کئی کاموں پر اعتراض ہے، آپ تو میرے کئی کاموں پر اعتراض ہے، لیکن کیا ہم نے ایک دوسرے کی تعمیر اور ترقی شروع کی، ایک دوسرے کو بنانا شروع کیا؟ ہمیں لگتا ہے کہ کالجز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ہم بیٹھے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کی بات سنیں، اپنی سنائیں، ہم دین اس انداز سے پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم وہی پرانے دین کو لے کر آئیں۔ ہمارا دین رکنے والا نہیں، یہ جدیدیت کا نام ہے، یہ اپنے ماننے والے کو ہر وقت میں جو ہے فراہمیت عطا کرتا ہے۔ ہم بیٹھیں، اگر ہم ایک مسجد میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ نوجوان آئے ہم سے سوال کرے، اور اگر ہماری دی گئی دلیل پر وہ دوبارہ سے اعتراض کر دے، دلیل کا رد کر دے، تو حضرت صاحبان مسند کا غصہ یوں ہائی لیول پہ چلا جائے کہ یہ کیسے میں جا کے بول سکتا ہے؟ نہیں، اس کی بات سنیں،
اس کا حل پیش کریں، اس کا حل تلاش کریں، اس کے ساتھ اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کریں، اگر بات بری ہے اچھے سہل بہترین انداز سے اس کا رد کریں اور اسے یہ ساری چیزیں سمجھائیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم چاہے مدارس سے ہیں چاہے اسکول سے ہیں، ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے جڑنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے جڑنا ہے۔ آج ہم انہی تعلیمات سے دور ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا سلیقہ، طور طریقہ سب کچھ متضاد حالی کا شکار ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس وطن کو حاصل کرنے میں جو ہم نے طاقتیں صرف کی تھی ان طاقتوں کا ہم لحاظ رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے۔ سیاست دیکھیں تو سیاست نام رہ گیا ہے جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا، اور دوسری طرف آئیں تو ہم اپنی عام عوام سے بھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ آئے یہاں پر بہت خوشی ہوئی، لیکن یہاں پر جو باتیں سنیں ایک مقصد لے کر جائیں۔ دیکھیں ہمارا یہ ملک آزاد ہے، لیکن میں ایک بات کہوں، ہر شخص کسی بھی دکان پر بیٹھ کر قمیض اتار کے سیاست پر بات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو مسجد میں بیٹھا مولوی نہیں کر سکتا۔ اگر مولوی سیاست کی بات کرتے تو آپ سیاسی، دنیا ہم سیاسی ہیں، کون کہتا ہے ہم نہیں ہیں؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملت ہماری ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے خلفائے اربعہ نے سیاست کی ہے، اہل بیت اطہار کے مبارک وارثوں نے سیاست کی ہے، اور سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نام ہو جائیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ملت ستاروں کی طرح روشن ہو جائے، یہ قوم کھڑی ہو جائے۔ سیاست ہمارا حق ہے، لیکن اس اخلاقی اقدار کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، اس کو پرکھنا بھی ہے۔ اس وطن کے لیے ہم نے رگو پے کا جو ہے وہ کردار پیش کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی جو کمی اور کوتاہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر شخص اپنی ذمہ داری سے دور بھاگا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک گھر کے سربراہ ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری سے دور ہیں، ایک ادارے کے سربراہ ہیں اس کی ذمہ داری سے دور ہیں، بلکہ اپنی ذات کی ذمہ داری سے بھی دور ہیں۔ اور اقبال علیہ الرحمٰن نے یہ واضح طور پر بتایا کہ ہم سب نے ایک زاویہ کھینچا ہے، اس زاویے میں رہ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال۔ اقبال کہتے ہیں صوفی آج کے دور کا کیسا ہے، وہ بیٹھا ہے کسی مسند پر، اپنے مریدوں کو یوں بیعت کرواتا ہے اور انہیں کہتا ہے کسی حجرے میں بیٹھو، ادھر ادھر گردنیں مارو، ذکر خفی و جلی کے بیسوں میں سے پاٹو اور جو ہے وہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتاتا کہ تصوف صرف کسی کا نام نہیں ہے کہ تو کسی روحانی خانقاہ میں آیا ہے اور حجرے میں بیٹھ جا، نہ بلکہ کبھی آستانہ علی پور سے خانقاہ مہریہ تک چل، وہاں سے بریلی کے آستانے پر جا اور وہاں سے حضرت مجدد الفسانی کے سرہند پر ہاتھ دے کر دیکھ کہ خانقاہ تصوف نام کس چیز کا ہے۔ کہا اگر دین آسانی سے پیوست ہو رہا ہے تو اپنی گردن کو جھکا، لوگوں سے خوش اسلوبی سے مل، لوگوں کی تقویت کر، ان کی تکریم کر، عزیز طلباء سے محبت کر، دین کا کام کر، لیکن اگر اس دین پر ناگفتہ بھی حالات آتے ہیں تو تو پھر کسی حجرے میں نہ بیٹھ بلکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور کبھی کسی اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر مجدد الفسانی کی فوقیت اپنا اور اسے بتا کہ اس ملک میں آنے کے بعد، اس ملک کا باشندہ بننے کے بعد میں اگر تصوف میں مشہور ہو گیا، طریقت میں مشہور ہو گیا تو محض میری طریقت کا نام احوال کی بحث نہیں ہے، میری طریقت کا نام یہ ہے کہ میں خود بھی اس وطن کے لیے تابندہ ہوں اور اپنے ماننے والوں کو بھی تابندہ کروں گا۔ اور آگے اقبال فرماتے ہیں ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ منبر پر بیٹھا ہوا ایک شخص وہ حضور کے دین پر بیٹھا ہے، یار کون ہمیں جانتا ہے، ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن سلام آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آج بڑے سے بڑا بزرگ بھی جھک کر ہمیں ملتا ہے، تو کیا اس کا کوئی ہمیں انٹرو نہیں دینا؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی اسلام کو کچھ نہیں دینا؟ ہم صرف سوئیں، بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، جاگیں اور ہم کہیں کہ ہماری تقریبات بھی ہوں، ہم جائیں تو تقریبات میں ہمیں عزت کی کرسیاں بھی ملیں، لیکن ہم نے کیا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، ہم صرف بولتے ہیں، اور افسوس کہ آج کا ہمارا بولنا قرآن و حدیث سے دور ہے، موضوع روایات کے سہارے لے کر وہ دین کے جو ہے ہی نہیں وہ بیان کیا، حالانکہ یہ سمندر ہمارے پاس اتنا گہرا ہے کہ اس کے ایک رکوع سورہ طٰہٰ کو سن کر عمر جیسا پتھر دل بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا نہیں موجود، لیکن ہمارے ملا و احباب بھی کبھی اس طرف نہیں آتے کہ بھئی یہ جہاد ہمارا قومی فریضہ ہے، یہ جہاد 300
60 आयतों का मरका और मरकज है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मिल्लत की बात को नहीं छोड़ा जा सकता, इस पाकपन को नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे ये सारे किरदार दूर हैं। और आखिर पर इकबाल ने अपना दर्द बयान किया, फरमाया वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पैर में फकत मस्ती किरदार। आज हमारे किरदार निकल रही हैं, आज हमारे किरदार जिंदा नहीं है। हमें इन किरदारों को जिंदा करना है, और इनको कैसे जिंदा करना है आपके सामने मौजूद है। ये ना समझिए कि ये जो है वो सारा माहौल और सारी तकरीर महज एक अल्फाजी थी, ना, ये लफ्ज़ जब ज़बान के जरिए अंदर कल्ब में दाखिल होते हैं तो एक जज्बा भी इनके अंदर मौजूद होता है। मगर हम सबको मिलकर इस मुल्क को, मिल्लत को मुस्तहकम करना है। हम सबको मिलकर इस मुबारक नारे को लेकर आगे चलना है और पूरी दुनिया आलम और अक़वाम आलम पर पैगाम पहुंचाना है कि भाई 76 साल से हमने तुम्हारी गुलामी भी कर ली और तुम्हारी तस्लीमात को भी तस्लीम कर दिया और तुम्हारे तसल्लुत को भी हमने ऊपर बराजमान होने दिया, लेकिन आज सूफी, मुल्ला, अवाम, हम सब मिलकर ये नारा लगाते हैं, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। अल्लाह तआला से दुआ है मालिक करीम कमी कोताही को माफ़ फरमाए और इस आस्ताने को मज़ीद बेहतर तरीके से काम करने की तौफीक दे और इसे उफ़क़ पर चमकने और हमारे लिए मरका हिदायत बनने की तौफीक अता फरमाए।